جماعت تھی اور ہندوستان سے 5000 برہمنوں کا ایک دستہ امام علی مقام کی حفاظت کے لیے کربلا گیا تھا۔ اہل ہندوستان نے نبی کے فرزند پر احسان کیا، اس لیے ہم بھی اس محبت وطن کے ساتھ محبت کریں، یہ ہمارے لیے ضروری فرمان ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ اگر اس زمین کے لوگوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے امام علی مقام سے محبت کی تو ہمارا بھی فرض ہے کہ یہاں کے لوگوں سے محبت کریں، یہاں کی زمین سے محبت کریں۔ اور حب الوطنی من الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم ہندوستان سے محبت کریں۔ آج کچھ طاقتیں دنیا کے نوآبیائی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ترکی اور پاکستان کی قیادت میں ہندوستان کی حرمت کو پامال کر دینا چاہیے، اور ان کے پاس وہابزم کا ایجنڈا ہے۔ ہم اس ایجنڈے کی مخالفت کرتے ہیں تو اکثر ہم پر یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بھاجپائی ہیں یا جن سنگھی یا سنگھ کے ہیں۔ میں آپ سبھی لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے یا کسی مذہبی سنگٹھن کے اعلی کار ہیں تو وہ بھی اس بات کو سن لیں، میں تو کہہ ہی رہا ہوں اگر میں کسی کا اعلی کار ہوں، کسی سیاسی جماعت کا XYZ کسی بھی سیاسی جماعت کا، تو میدان محشر میں مجھے میرے پیر کی شفاعت نہ ملے، اور جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے ہم پر بھاجپا یا کوئی ہونے کا تو پھر اس کو بھی اس کے پیر کی شفاعت میدان محشر میں نہ ملے۔ ہمارا راشٹروادی ایجنڈا ہے، نیشنلزم کا ایجنڈا ہے۔ اگر اس ایجنڈے کی بنیاد پر ہمیں کوئی کچھ سمجھ رہا ہے تو یہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں کہ جیسے اکثر ہم علی علی کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، تو مانا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم شیعہ ہو گئے، شیعہ کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ تو ان کے کہنے سے نہ تو ہم شیعہ ہو جاتے ہیں، نہ ان کے کہنے سے ہم بھاجپائی ہو جاتے ہیں۔ شیعہ اہل شیعہ جو ہے خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے سوائے مولا کائنات مولا علی کے، لیکن ہمارے لیے سارے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور جو صحابی ہیں جن کی صحابیت ثابت ہے، ہم ہر صحابہ کی تکریم کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کے جوتوں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، ہم وہی قدیم اہل سنت ہیں جو پیغام سرکار کریم نواز ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر، ہم انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور دیگر کی باتوں کو مانتی بھی نہیں۔ ہم تعظیم سب کی کرتے ہیں، سب کے علم کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو آدرش ہیں، ہمارے جو آئیڈیل ہیں، ہندوستان میں اگر کوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف سرکار کریم نواز ہے۔ بس یہی ایجنڈا صوفی اسلامک بورڈ کا ہے، اور سماجی کاموں کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے جو بھی جہاں پر ضرورت پڑتی ہے صوفی اسلامک بورڈ اس میں اپنی آواز رکھتا ہے۔ ہمارے دو مین ایجنڈے ہیں، ایک مولائیت اور ایک ہندوستانیت۔ ہندوستانیت ایک وہ چیز ہے کہ جو ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتی ہے۔ ہندوؤں کی اپاسنا پدھتی، پوجا پاٹ کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے، ان کے تیوہار الگ ہیں، مسلمانوں کے تیوہار الگ ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جو دونوں میں کامن ہے وہ ہندوستان کی محبت وہ بھی کرتے ہیں اور ہندوستان سے محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اس مشن کو لے کر کے چلے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں جس سے کہ ہندوستان مضبوط ہو۔ اسی مشن کو آگے ہمارے بزرگوں نے بڑھایا، تصوف کے ذریعے وہ مشن بڑھایا گیا۔ آج بھی ہماری درگاہیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ آج آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو عرس کا پروگرام منایا جا رہا ہے وہ بنگلہ مہینے کی تاریخوں کے اعتبار سے منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے جو پرمپرا قائم کی تھی وہ اسی لیے قائم کی تھی کہ بنگلہ پر سب متحد ہیں،
सारे बंगाली आपस में भाई हैं, सारे हिंदुस्तानी आपस में भाई हैं। तो वो हिंदुस्तानियत एक ऐसा जज्बा है जो हम सबको एक करता है, और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा उसको बढ़ाया और हम लोग भी उसको आगे बढ़ाया। और सूफी इस्लामिक बोर्ड इन्हीं कामों को करने वाले लोगों की मदद के लिए, उनको कानूनी मदद फराहम कराने के लिए ये बोर्ड बनाया। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन किसी से हमारी बेजारी भी है। हम बिला वजह किसी की मुखालफत करते नहीं। अगर वो हमारे दो एजेंडों के खिलाफ जाएंगे तो हम उनकी मुखालफत करेंगे। मौलाइयत के देखिए, हर तंजीम का एक एजेंडा होता है। अगर कोई तंजीम बनाई जाए, किसी ने कहा कि महिला कल्याण समिति, तो उसमें महिलाओं के कल्याण का कार्य होगा ना। उनका एजेंडा है कि हम महिलाओं की फलाह बहबूद का काम करेंगे, तो वो औरतों को, बेवा औरतें हैं उनको मदद कराना, और लाचार जो है उनकी मदद कराना, और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही उनकी शादी कराना। विकलांगों के नाम से अगर कोई तंजीम बनाई जाती है तो वो विकलांगों की मदद करती है, उसमें कोई अंग वाले आदमी को मदद की नहीं जाएगी। तो उसी तरह सूफी इस्लामिक बोर्ड बना, बोर्ड का एक एजेंडा है, हमारा एजेंडा राष्ट्रवाद है और मौलाइयत है। हम अपने उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं उस पर काम कर, हम कोई सियासी पार्टी थोड़ी है जो हर जगह धरना प्रदर्शन झंडा डंडा लेकर के चले। बस यही चंद बातों की बात है। ये एक मिशन है, एक आंदोलन है, जिसका काम अपने वतन की हिफाजत करना है। और जो हमारे बुजुर्गों ने तालीम दी है, हमको उसकी तालीम पर चलते हुए, और किसी भाई को कोई सवाल करना हो तो कोई सवाल कर सकते हैं।